میں مخاطب ہوں اپنے 23 کروڑ عوام کے سپہ سالار سے۔ آپ اس قوم کے سپہ سالار ہو جو بڑی بہادر قوم ہے، وہ قوم جنہوں نے پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا اور اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزتیں تک قربان کر دیں۔ اور جب پاکستان کی ملک بنانے کا جب نعرہ لگا تھا، جب نعرہ لگایا گیا، آزادی کا نعرہ لگا، تو بتایا جاتا ہے کہ رات کے وقت پہ وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے تھے۔ یہاں تک نہیں انہوں نے اس چیز کا خیال کیا کہ ان کے پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا ہے یا نہیں ہے، وہ وہاں سے چل پڑے تھے، کیونکہ انہیں ایک آزاد ملک چاہیے تھا، ایک اسلامی ریاست چاہیے تھی۔ اس ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ قربانیاں نہیں دی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی۔ انہوں نے اپنی نسلوں کا نہیں سوچا، اپنے بچوں کا نہیں سوچا، قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا۔ اور اس ملک کے لیے جو کچھ وہ کر سکتے تھے، ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا ان کے سامنے۔ لیکن انہوں نے پھر، ان کے اندر صرف ایک جذبہ تھا کہ پاکستان ہم نے ایک علیحدہ ملک بنانا ہے، ہم نے آزادانہ ریاست قائم کرنی ہے۔ ان کے دل میں، دماغ میں ایک ہی جذبہ تھا، آزادی کا نعرہ، کہ وہ آزاد ملک چاہتے تھے، اور اس آزاد ملک کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، سفر کیے، راستوں میں خون کے دریا انہوں نے پار کیے، بھوک کاٹی، دھوپ برداشت کی، اور پھر جب وہ اپنے ملک میں آئے تو کئی سال تک وہ بغیر یار و مددگار پڑے رہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، آج تک وہ اس چکی کے اندر پھنس رہے ہیں۔ وہ آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، کیونکہ انہیں ایک پاکستان، ایک آزاد ملک چاہیے تھا، ایک خود مختار ملک چاہیے تھا۔ میرے سپہ سالار، آپ اس بہادر قوم کے سپہ سالار ہیں، آپ اس قوم کے سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی عزتیں تک گنوا دی، رستے کے اندر جانیں تک قربان کر دیں۔ وہ بہادر قوم ہے میرے سپہ سالار، آپ کو تو فخر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس ملک کو جس طرح یہ باغیچہ، جس طرح اس کو حفاظت کے ساتھ آج تک آپ لوگوں نے سنبھالا، آپ کے ادارے نے سنبھالا ہے، اور ایک ایک پھول کا، ایک ایک گل کا یہاں پہ خیال رکھا ہے، ہم جب اس کو اجڑتا دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ میرے سپہ سالار، آپ اس قوم کے سپہ سالار ہیں، جو قوم یکجا ہو کر اس ملک کی حفاظت، جنہوں نے اس ملک کو بنایا، وہ اس ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہیں۔ آپ کا ایم تو یہی تھا نا کہ ایک خوشحال گھرانہ ہو۔ آپ اس باغیچے کے مالی، آپ کا ادارہ اس باغیچے کا مالی ہے، جس کی حفاظت آپ نے کی ہے۔ یہاں کا نوجوان بے روزگار تھا، یہاں کا جو ہے شہری جو تھا، وہ اس کو انصاف نہیں مل رہا تھا، بے روزگاری تھی، تنگی تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں جب ایک فوجی جو نظر آتا تھا تو ایک شہری کا سینہ جو چوڑا ہو جاتا تھا کہ یار، یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم آپ کا نام سنتے تھے کہ آپ کے ادارے کی وجہ سے اس ملک کی جو ہے وہ عزت ہے دوسرے ملکوں کے اندر، تو ہمارا سینہ اور چوڑا ہو جاتا تھا، فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج کے اندر۔ آپ اس فوج کے سپہ سالار ہو جس کا نوجوان جو ہے وہ دن رات اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور وہ دن رات اس جذبے سے سرشار ہے۔ وہ اس ملک کی حفاظت میں دن رات اس نے ایک کیا ہوا ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے میرے سپہ سالار۔ ہمیں آپ کے ادارے سے بڑی امیدیں تھیں، اور بڑی امیدیں ہیں۔ آپ کے جوانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ اس قوم کے سپہ سالار ہو جن کی ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے ہیں،
جن کی ماؤں کی، والدین کی آج بھی خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر فوجی بنے. آپ کو فخر ہونا چاہیے میرے سپہ سالار. ہم ہمیشہ سے پر امید رہے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ایک منظم اور محب وطن ادارہ ہے، ہم آج تک اس بات پہ فخر کرتے ہیں. اور میرے سپہ سالار، ہمیں امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ہمارے ملک کی بات سنی جائے گی. ہمیں امید تھی کہ ایک دن یہ گھرانہ جو ہے خوشحال گھرانہ بنے گا. ایک دن یہ ترقی یافتہ ملک بنے گا. ایک دن اس ملک کا نام بلند ہوگا، یہ عظمت والا ملک بنے گا. اس ملک کی ہاں میں ہاں ہوگی. یہ ملک جو ہے ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ کرے گا. یہ اپنے خطے کے تمام ممالکوں کا جو ہے وہ سردار کہلایا جائے گا. ہمیں امید ہے اور تھی. اور پھر جب ہم آپ سے سنتے تھے، کبھی کبھی آپ کی پریس کانفرنسوں میں آپ کے ادارے کے جو ہے وہ صحافی حضرات تھے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ادارہ تو مضبوط ہے، منظم ہے اور ملک کی خوشحالی چاہتا ہے، لیکن جو کرپٹ چند ٹولے ہیں جو اس ملک پر مسلط ہیں، وہ اس ملک کو آگے نہیں بڑھنا چاہتے. وہ رکاوٹ ہیں اس ملک کے ترقی میں. وہ چور ہیں، یہاں کے خزانوں کو لوٹنے والے ہیں. تو ہم آپ کی بات کا یقین کر کے یہ بات دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس ملک کو ایک اچھا حکمران دے دے، اس ملک کو ایک ایماندار حکمران دے دے، اس ملک کو ایک مخلص حکمران دے دے. اور جب نوجوان بالکل نا امید ہو چکا تھا، وہ بے روزگار ہو چکا تھا، اس کو اپنے ملک کے اندر پروفیشن تو مزدور تو بہت دور کی بات، پروفیشن جو ہے اس کو اپنی وہ ڈگریاں، آج کا نوجوان جو ہے وہ ڈگریاں لے کے ہاتھوں میں لے کے کہیں ٹھیلا لگایا ہوا ہے، کہیں ریڑھی پہ کام کر رہا ہے، کوئی چھوٹا بزنس کیا ہوا ہے، وہ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کے مارا پھر رہا تھا. وہ نا امید ہو چکا تھا، وہ ملک چھوڑ کے جا رہا تھا. یہاں کا جو مزدور طبقہ ہے وہ انلیگل طریقے سے اس ملک کو چھوڑنے پر تیار تھا. اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی. وہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا کہ اگر بچ گیا تو چلا جاؤں گا، اگر مر گیا تو پھر وہ خودکشی کر رہا تھا. جب اتنی نا امیدی میں اس کو ایک امید کی کرن نظر آئی، اس کو ایک ایسا لیڈر ملا جو آپ کی بات کرتا تھا، آپ جیسی بات کرتا تھا، وہ آپ جیسے اس ملک سے محبت کرتا ہے، وہ آپ جیسے اس ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ جیسے اس ملک کی ترقی چاہتا ہے، وہ آپ جیسے اس گھرانے کو خوشحال اور یہاں کے نوجوان کو روزگار دینا چاہتا ہے، جو یہاں کے غریب اور ان پڑھ کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے. آپ کا ایم بھی یہی تھا، آپ بھی یہی چاہتے تھے، آپ کا ادارہ بھی یہی چاہتا تھا. جب وہ دیکھا اس نے کہ یہاں کا صحت کا نظام ایکول نہیں ہے، غریب غریب ہے اور امیر امیر ہے، تو اس نے صحت کارڈ متعارف کرا کے غریبوں کو جو ہے مفت علاج اور سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی اور اس پہ عمل پیرا ہوا. اس نے چاہا کہ یہاں جو بے گھر ہیں ان کو گھر دیے جائیں. اس نے اپنے 3 سال کے عرصے میں بڑی کوششیں کی. جب وہ ہمارے دلوں میں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں. جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کئی ملکوں میں کی جا رہی تھی اور ہم اتنے، کیونکہ ترقی یافتہ اور بہادر اور اکانومی کے لحاظ سے اتنے ملک، ہم بھکاری ملک تھے. آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم اس کشکول کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ حکومتیں نہیں توڑنا دینا چاہتی، ہمیں خوددار قوم بننا چاہتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے چپ تھے، ہمارا رعب اور دبدبا نہیں تھا دوسرے ملکوں میں. تو پھر ہم کچھ کر نہیں پائے آج تک. اسلام کے ٹھیکیدار بھی جو ہیں وہ اسلام کا صرف ٹھیکیدار اور نام کے ٹھیکیدار تھے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں کرنے والے تھے، نہ انہوں نے کچھ کیا. تو جب ہم نے دیکھا کہ پورے اسلامی ملکوں میں کوئی ایسا لیڈر نہیں بولا، تو ایک اقوام متحدہ میں جا کر ان کے تخت پر بیٹھ کر جب یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کی اور بتایا کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور ہماری جان اور مال سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، تو پھر آپ کے سامنے جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈے یہاں پہ کا اعلان ہوا، تو ہماری قوم جو ہے، آپ جس کے سپہ سالار ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
جان تک قربان کرنا محبت کرتی ہے اور جان قربان کرتی ہے، تو وہ کیوں نہ اس شخص سے محبت کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ وہ شخص سے کیوں نہ محبت کرتے جو ان کو روزگار اور ترقی پذیر دیکھنا چاہتا تھا، جو اس کے گھران ملک کو جو خوشحال دیکھنا چاہتا تھا؟ وہ اس سے کیوں نہ محبت کرتے جو چاہتا تھا کہ اس کا بچہ بھی پڑھے، اس کا بیمار بیٹا، اس کی بچے، اس کی ماں جو ہے اس کو ہسپتال میں علاج مفت میں ملے؟ وہ اس سے کیوں نہ محبت کرتے؟ وہ آپ والا علم ہم پہ ایک امید کی کرن جاگی، ہم نے سمجھا کہ اب ادارہ اور حکمران جو ہیں ایک جیسے ایماندار آگے ہیں، ایک جیسا ان کا ایم ہے، ایک ہی چیز چاہتے ہیں، صرف اور صرف ان دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ خوشحال ملک بن جائے، پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے، پاکستان جو ہے وہ اس کی بھی باقی ممالکوں میں برابری ہو، ہم یہ بھیک والا کشکول جو ہے وہ توڑ ڈالیں، ہم ایک آزادانہ اور خود مختار قوم بن سکیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ملک ترقی کرنے لگا، درآمدات برآمدات میں اضافہ ہونے لگا، جی پی ڈی بڑھنے لگی، یا روزگار لوگوں کو ملنے لگے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ایسا ہونے لگا، ملک خوشحال ہونے لگا، یہاں کا ہر نوجوان جو ہے وہ خوشحالی کی طرف بڑھنے لگا، تعلیم جو ہے عام ہونے لگی، اور پھر آپ کا ادارہ بھی اس سے مطمئن تھا، ہم جو سادہ لو عوام ہیں وہ بھی بڑی مطمئن تھی کہ یار سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو حضور پھر کس چیز کی نظر لگی؟ میرے سپہ سالار کس چیز کی نظر لگی اس ملک کو؟ کیا ہوا اس ملک کو؟ پھر آپ ایک دوسری لائن پہ کس طرح چلے گئے؟ آپ کا ادارہ، آپ نے اس ادارے پہ اس حکومت پہ کیوں پابندیاں لگانی شروع کر دی؟ آپ نے تو جب ہمیں تو آپ کے اینکر بتاتے تھے نا، ہمیں تو اس سے پتہ چلتا تھا آپ کے اینکروں سے۔ آپ نے جب ہم نے میڈیا کے اندر سنا کہ آپ نے اس شخص کا نام لینے ہی پہ پابندی لگا دی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان اینکروں پہ، ان صحافیوں پہ پابندی لگاتے جو دن رات ہمیں یہ صرف صبح کے ٹائم یہ بتا رہے ہیں کہ آج جناب ادارہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، شام کو ان کی رپورٹ ہوتی تھی ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، رات کو ادارے کی فلاں اونچا کر دیا، ادارے کو نیچا کر دیا، ہم ڈپریشن کا شکار ہو چکے۔ میرے سپہ سالار، یہ قوم آپ کے ادارے سے اور آپ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ میرے سپہ سالار، جب اس قوم کے اندر اتنی محبت تھی اس ادارے کی، اور محبت ہے، کہ جب پتہ چلتا تھا کہ آپ کی اور آپ کے ادارے کی سواری آ رہی ہے تو جو کچی پگڈنڈیاں ہوا کرتی تھی ان پہ کھڑے ہو جاتے تھے پانی لے کر، صرف ایک سلوٹ کی خواہش، تاکہ آپ کی سواری گزرے اور عوام، یہاں کی سادہ لو عوام جو ہے وہ ایک سلوٹ کر سکے، پانی پیش کر سکے۔ یہ جذبہ اور محبت تھی، اور یہ جذبہ اور محبت رہے گی۔ یہ ماند کیوں پڑ رہی ہے میرے سپہ سالار؟ یہ دو رستے جو ہیں جدا، یہ رستے جدا کس طرح ہوئے ہیں؟ کہ اگر وہ عاشق رسول ہے اور اسلام کی سرفروزی چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اگر وہ ملک کی خوشحالی چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اگر وہ ملک کی ترقی چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے؟ اگر وہ ملک کو ایک خود مختار اور آزاد ملک دیکھنا چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے؟ وہ آپ کے دشمن سے آپ کی عزت کروانا چاہتا ہے تو آپ کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں، اس قوم کی، اس عوام کی، غریب عوام کے لیے میں کھڑا ہوں، تو آپ کیوں نہیں کھڑے اس کے ساتھ؟ وہ ایک بیمار کو جو مفت علاج دینا چاہتا ہے تو آپ اس کے راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ ہماری محبت کو اس طرح رسوا نہ کیجیے۔ ہم شروع سے اپنے ملک کی اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، ہماری اس محبت کی لاج رکھیے، یا ہمیں بتائیے۔ ہمیں آپ کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس پریس کانفرنسوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ باتیں گول مول کر دی جاتی ہیں، ہمیں غلط سمجھ آ رہا ہے، ہمیں صحیح بتائیں، آ کے سلیس اردو بالکل صاف لفظوں میں بتائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ہم اس شخص سے محبت بھی کرتے ہیں جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے سوچے گا،
ہم آپ سے محبت بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. اللہ نے آپ کو یہ عزت سونپی ہے. میرے سپہ سالار، غور کریں، 23 کروڑ عوام میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے. یہ عزت اللہ نے آپ کو بخشی ہے. اللہ نے اس 23 کروڑ عوام میں سے اللہ کو اس ملک کی حفاظت کے لیے کوئی اور آپ سے بہتر نہیں نظر آیا تو آپ کو اللہ پاک نے اس عہدے پہ کھڑا کیا ہے. میرے سپہ سالار، جب اللہ کسی بڑے کو کسی بڑے عہدے پہ کھڑا کرتا ہے نا تو اس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے. اور جب وہ بڑا کام کرتا ہے اس ملک کے لیے تو اللہ اس کی عزت کو تا قیامت قائم رکھتا ہے. اور اگر وہ اپنے عہدے سے میں ڈنڈی لگائے نا، کوئی اپنے وہ کام جو اللہ نے لینا چاہتا ہے تو نہ کرے تو اللہ اس کو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. میرے سپہ سالار، آپ نے دیکھا ہے فرعونوں کا حال. آپ نے پرانی کتابیں پڑھی ہیں تاریخ کی. آپ حافظ قرآن ہے، قرآن پوری کہانیوں سے بڑا پڑا ہوا ہے. پرانی قوموں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو بخوبی علم ہے. میرے سپہ سالار، یہ ملک ہم نے بڑی مشکلوں سے حاصل کیا ہے. یہ ملک کے لیے ہم نے جانیں دی ہیں. اس ملک سے ہمیں بہت پیار ہے. ہم اس ملک کی صرف ترقی چاہتے ہیں، اس میں خوشحالی چاہتے ہیں، اس کے غریب نوجوان کو روزگار مہیا ہو. یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں اسی طرح ترقی ہو جس طرح دیار غیر پردیس میں، اوورسیز یورپ کے ممالکوں میں ہے، عرب کے ممالکوں میں ہے. صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مائی کا لال یہاں اس ملک کو چھوڑ کر جانے پہ مجبور نہ ہو. وہ اپنی جانیں دینے کے لیے مجبور نہ ہو. وہ اس ملک میں رہ کر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہ کر، جس طرح آپ کے بچے عالی شان سواریوں میں سفر کرتے ہیں، آپ کے بچے خوشحال ہیں، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کی فیملیاں بہت لکسری زندگی یہاں جی رہے ہیں. چلو ہمیں کم از کم لکسری نہیں تو ایک عام زندگی تو دے دیں اس عوام کو، اس قوم کو. میرے سپہ سالار، موقع بار بار نہیں ملتے. آپ کے پاس آپ کی جو مدت ہے وہ 1 یا 2 سال ہے اور آپ کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی. وہ اس لیے نہیں کہ کارکردگی کی بنا پر. وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ جو آپ کو ایکسٹینشن دیں گے ان کا اپنا مفاد ہوگا اس کے اندر. وہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو دیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی تو. میرے سپہ سالار، یہ موقع ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور بول بالا جو ہے وہ حق اور سچ کا ہوتا ہے. ہم بہت پرانے قصے نہیں سناتے. پاکستان 1947 میں دیکھ لیں کیا تھا پاکستان کے غریبوں کے پاس، ان مسلمانوں کے پاس جو وہاں پہ جنہوں نے انڈیا چھوڑا تھا، جب ہجرت کر کے آئے. قائد اعظم کے پاس اس وقت کیا طاقت تھی جب اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا، آزادی کا نعرہ لگا تھا. علامہ اقبال تو ایک شاعر تھے نا. جذبہ تھا اس قوم کے اندر، ایمان تھا اس قوم کے اندر، اللہ کی مدد تھی اس قوم کے اندر. میرے سپہ سالار، ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم صرف بول سکتے ہیں اس ملک کے لیے. خدا را اس ملک کو، اس ملک کی عزت کا خیال رکھیں، اس ملک کی شان آن کا خیال رکھیں. اس ملک کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو عمران خان سے بہتر ملتا ہے تو لائیے، بتائیے ہمیں. ورنہ سپہ سالار، یہ محبتیں ماند پڑتی جا رہی ہیں. اور یہ محبتیں پچھلے 70-80 سال سے جو محبتیں ہم نے ایک سیکنڈ کو جذب کر کے، ایک سیکنڈ کو جو ہے وہ آبزرو کر کے اس محبت کو، اس سانچے کو پرویا ہے، اس محبت کو ایک پروان چڑھایا ہے. اس کو ایک لمحے کے لیے برباد مت کریں. جس قوم کے شیر، جس خاندان کے شیر جو ہے وہ ماند پڑ جائیں نا، اپنے شیروں سے محبت کرنا چھوڑ دیں، وہ شیر بھی کہیں کے نہیں رہتے. آپ نے دیکھا ہے کہ سیالکوٹ کے جب وہ 71 کی جنگ ہوئی تھی، اس قوم نے، یہ بہادر قوم نے، آپ نے اپنے شیروں کی حفاظت کے لیے اپنے جسموں پہ بارود باندھ لیے تھے. وہ بات آپ کو یاد ہے میرے سپہ سالار. یہ قوم آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اسی طرح شانہ بشانہ کھڑی رہے گی. یہ قوم کبھی نیوٹرل نہیں ہوگی. یہ قوم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی،
کیونکہ آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے اور اس قوم کی وجہ سے آپ کا سر بلند ہے. آپ کی وردی کی شان یہ قوم ہے اور ہم آپ کی وردی کی شان ہے اور آپ ہماری شان ہے. اگر ایک مخلص اس ملک کو چلانے کے لیے آیا ہے تو اس کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو حق کا ساتھ دیں. آپ ہماری بس اتنی گزارش ہے. میرے سپاہ سالار، ٹائم بہت تھوڑا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک بلند نعرہ. سالار، ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس شخص کو روک رہے ہیں جو اس ملک کی ترقی چاہتا ہے. ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس شخص کو روک رہے ہیں جو اس ملک کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتا ہے. اس ملک کو جو ہے وہ پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. اس ملک کو جو ہے وہ باقی ممالکوں کے برابر دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں تو میرے سپاہ سالار یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک کی ترقی کی راہ میں آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. میرے سپاہ سالار، ہمیں تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ اس ملک کے جو ان پڑھ ہے اس کو آپ تعلیم نہیں دلوانا چاہتے. ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ یہاں کی غریب عوام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. میرے سپاہ سالار، ہم سادہ لو عوام جو ہے وہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں ہم ان کو ہی جذب آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمیں جو بتایا جاتا ہے. میرے سپاہ سالار، صبح رات دن رات جو ہے وہ ٹی وی کے اندر صرف یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے اب عمران خان کا ساتھ دے دیا، فوج نے اب نواز شریف کا ساتھ دے دیا، فوج اب اس طرف جا رہی ہے، فوج صبح یہ کر دے گی، فوج نے جو ہے فلاں پہ پابندی لگا دی ہے، فوج نے اس طرح کر دیا. ہم عوام کو تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے جو سب صحیح ہو رہا تھا وہ خراب فوج کر رہی ہے. میرے سپاہ سالار، یہ سوچنے کی بات ہے. آپ نے چلے جانا ہے میرے سپاہ سالار. آپ کے ادارے نے ہمیشہ رہنا ہے. اس ادارے کے لیے آسانیاں کر کے جائیں. اس ادارے کے لیے وہ جو عوام نے اور ان اداروں نے قربانیاں دی ان کو رائے گاہ نہ جانے دیں میرے سپاہ سالار. آپ کا جو ہے وہ فیوچر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی برائٹ ہے. آپ کو سیفٹی اور سیکورٹی ہے. آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ میرے سپاہ سالار، اپنے اس عہدے کا اس غریب عوام کے لیے، خدا کے لیے اپنا حق ادا کر کے جائیں. 23 کروڑ عوام میں سے تقریباً 15 کروڑ عوام جو ہے وہ عمران خان کو چاہتی ہے. آپ نے سروے کروایا ہوگا. آپ کی ایجنسیاں جو ہیں وہ بڑی ایڈوانس اور پوری ٹیکنالوجی سے لیس ایجنسیاں ہیں. آپ کو جو ہے ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور معلوم بھی ہوگا کہ پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے عوام جو ہے، یہ آپ کی جو قوم جس کے آپ سپہ سالار ہیں، یہ قوم عمران خان کو پسند کرتی ہے اور دل سے پسند کرتی ہے اور اسی ہی کو اپنا اگلا حکمران دیکھنا چاہتی ہے. تو اگر آپ اس پہ پابندیاں لگائیں گے، اس کے ساتھیوں پہ پابندیاں لگائیں گے، اس کے جو ہے وہ کارکنوں کو گرفتار کروائیں گے اور پھر پولیس یا موجودہ حکومت جو ہے وہ الزام بھی آپ پر لگا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ہم تو جی بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کر رہے ہیں پیچھے جو ہے وہ آپ کا کھلم کھلا نام تو نہیں لے رہی، لیکن جو تاثر یہ دیا جا رہا ہے، ہم سادہ لو عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو کروا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ ہیں. آپ کی عوام جس کے آپ سپہ سالار ہیں وہ تو یہی سمجھ رہی ہے. تو خدارہ اس کو کلیئر کریں، آ کے ہمیں بتائیں عوام کو، ورنہ یہ جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا. اس کے نتائج جو ہیں میرے سپہ سالار وہ بہت جو ہیں وہ انکمفرٹیبل ہونے والے ہیں. آپ جو ہیں آپ کو کچھ کرنا ہوگا، اپنے ہاتھ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ میں لینی ہوں گی. عوام کو
اس سادہ لو عوام کو آ کے کلیئر کرنا ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فوج نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کیوں ہے، پھر ہمیں بتایا جائے کہ جس سے آپ پیار کرتے ہو وہ کرپٹ ہے، جس سے آپ پیار کرتے ہو وہ ملک کے لیے بہتر شخص نہیں ہے، ہمیں بتائیں پھر آ کے، کم از کم ہمیں تو سمجھ آئے، ورنہ جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم سوچتے ہیں کہ آج عمران خان نہیں رہتا، عمران خان وزیر اعظم نہیں بنتا، عمران خان کی جان لے لی جاتی ہے، جیسے کہ پچھلے کئی حکمرانوں اور لیڈروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو کیا آپ عمران خان کو ان عوام کے دلوں سے نکال سکیں گے؟ نہیں ہوگا۔ عوام اس دفعہ نہیں بھولے گی، میرے سپہ سالار، عوام نہیں بھولے گی اس دفعہ۔ عوام کے دلوں میں سے عمران خان تو چلا جائے گا، لیکن اس کی محبت کے برعکس جو ریاکشن ہے وہ آپ سے، ان کے دلوں سے آپ کی محبت نکل جائے گی۔ اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ایک عوام کے دلوں سے فوج کی فوج کی جو ہے محبت نکل جائے، فوج کی رسپیکٹ نکل جائے، اپنے محافظوں کی رسپیکٹ نکل جائے، تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے سپہ سالار، سوچنے والی باتیں ہیں، ہمیں بولنے پہ پابندی ہے، ہم زیادہ بول نہیں سکتے، لیکن آپ کو ہائی لائٹ سرخیوں میں سمجھا سکتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ کے پاس بہترین ٹیم ہے، یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس عوام کے اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے صدیاں گزر جائیں گی، جس طرح ان صدیاں گزر گئی اس اعتماد کو، جو ہے ایک محبت کو، ایک جو ہے ٹرسٹ ہے عوام کا اور فوج کا، وہ بہت، اس کو بڑا عرصہ لگا ہے، اور اس کو دوبارہ بحال کرنے میں میرے سپہ سالار بہت وقت درکار ہوگا، جو ہمارے اس ملک کے لیے، ہم پہلے ہی بڑے اس تہہ خانے میں چلے گئے ہیں، ہم پہلے ہی بڑی پستی میں چلے گئے ہیں، ہم پہلے ہی ایک کمزور ملک تھے۔ ہمارا جوڈیشری کا، عدالتوں کا جو نظام ہے وہ کس نمبر پہ آپ کو پتہ ہے؟ اب تو عوام میں یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جوڈیشری کو قابو آپ نے کیا ہوا ہے، عدالتوں کو قابو آپ نے کیا ہوا ہے، آپ اس عوام کو مجبور کیوں کر رہے ہیں میرے سپہ سالار؟ عوام، آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ یہ عوام سڑکوں پہ نکلے؟ آپ نے اس عوام کے جذبے تو دیکھے ہوئے ہیں نا، جب ملک کو حاصل کیا تھا، کتنی قربانیوں کی داستان ہے اس قوم کے ساتھ۔ یہ قوم ڈرتی نہیں ہے کسی سے، یہ قوم محبت کرتی ہے۔ یہ جو سانحہ تھا، یہ اس قوم نے نہیں کیا، یہ قوم نہیں کر سکتی۔ یہ قوم جو اس ملک کے لیے بہتری چاہتا ہے، بس یہ قوم اس ملک کا، اس بندے کا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ سوچیں میرے سپہ سالار، سوچیں۔ میرے سپہ سالار، پتہ ہے کہ ہم سے بہتر ممالک ایسے ہیں جن کی فوج کے بعد جدید اسلحے ہیں، جدید ملک ہیں جن کے پاس ہم سے فوج کی تعداد زیادہ ہے، اور ہم سے کئی گنا وہ بہتر ہیں۔ ہماری فوج کی عزت، ہمارے ملک کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ اس فوج کے ساتھ یہ عوام ہے، یہ عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ فوج اکیلی نہیں ہے، یہ فوج جب لڑتی ہے تو اسلحے سے اور ہتھیاروں سے نہیں لڑتی، یہ عوام کے جذبوں سے، ایمان سے لڑتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اس لیے میرے سپہ سالار، یہ بہت برا ہوگا اس ملک کے لیے اگر یہ دو جو ہے یہ کرش نہ ہو۔ عوام کا اور فوج کا پیار جو ہے وہ کرش نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمارا نقصان ہوگا، اور ہم یہ نہیں چاہتے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو یہ کرنا ہوگا، اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، آپ کو اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھانا ہوگا۔ عوام کے دلوں کی جو خواہش ہے اس کو پورا کریں، عوام کو موقع دیں، عوام کو چانس دیں،
عوام کو وہ سہولتیں مہیا کریں، عوام کے لیے وہ راستے بنائیں تاکہ عوام کو بالکل کلیئر ہو جائے، ایک سادہ لو عوام کو کہ پتہ چل سکے کہ نہیں، اس کے پیچھے فوج نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارے محافظ نہیں ہیں، یہ صرف ایک سیاسی وہ تھا، گٹھ جوڑ تھا، یہ اس طرح کے کام صرف سیاسی لوگ کرتے ہیں، ہماری فوج وہی ہماری حفاظت کرنے والی، ہم اس کو محافظ کے طور پہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم آپ کے اداروں کی وہی عزت دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اس قوم کے اندر، اس عوام کے اندر۔ پاک فوج زندہ باد۔